بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، قافلہ شہداء کے ایک اور ہم سفر کے گھر پہ آپ آج آئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے جو پاک فوج میں بھرتی ہوئے اور اللہ نے ان کو شہادت جیسا عظیم رتبہ عطا کیا۔ یہ کیپٹن جنید حفیظ ہیں جو آج کے ہمارے ہیرو ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت خوبصورت بنایا، ان سے بڑا کام لیا، تو آج ہم ان کی فیملی کے گھر آئے ہیں۔ تو ان کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے ہیرو کو آپ نے پالا پوسا بڑا کیا، تو کس طرح کی ان کی شخصیت تھی، تو بچپن سے لے کر جو شہادت تک ان کا سفر تھا اس حوالے سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں اپنے ہیرو کیپٹن جنید حفیظ کے بارے میں۔ جی السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی بتائیے، ہمارے کیپٹن صاحب جو تھے ان کا بچپن کس طرح کا تھا؟ آپ نے ان کو پالا پوسا جس طرح کے عام بچے ہوتے ہیں اسی طرح کے تھے یا کچھ ہٹ کے تھے ان کا جو بچپنا تھا؟ ہٹ کے تھا، سب بچوں سے تھوڑا منفرد تھا، شرارتی تھا، لیکن منفرد قسم کی اس کی شرارتیں تھیں۔ اپنے آپ میں مگن زیادہ رہنا، خود ہی میں بس اپنی سوچوں میں، اپنی چیزوں میں۔ اس کا بچپن بہت الگ تھا۔ یادیں تو بیان کرنے لگوں تو شاید جتنے سال اس نے گزارے ہیں وہ ڈبل کر کے بھی نہ بیان کر سکوں، لیکن بہت ہی لونگ اور کیئرنگ بچہ تھا۔ ان کی پڑھائی کے بارے میں بتائیے کہ جب آپ نے ان کو اسکول میں داخل کروایا تو پڑھائی کے سلسلے میں کس طرح کے تھے؟ جب اس کو پڑھائی میں نے اسلام آباد G9 میں اس کو ایڈمیشن کروایا، پریپ میں مونٹسری وہ شورکوٹ کینٹ سے کر کے آیا تھا۔ یہاں سے تھرو آؤٹ وہ پوزیشن ہولڈر بچہ رہا ہے، کوئی بھی میرے خیال میں اس کی کلاس اس کی پوزیشن سے مس نہیں ہوئی تھی، اور کھیلوں میں بھی ہر چیز میں، اسپیچ وغیرہ میں، ہر چیز میں وہ آگے رہتا تھا۔ کون کون سی کھیلیں عموماً وہ خوش ہو کے کھیلتے تھے؟ ان کی فیوریٹ گیم کون سی تھی؟ اس کی سب سے فیوریٹ گیم ہاکی تھی۔ ہاکی وہ اس نے کالج میں تھرو آؤٹ وہ لے کر وہ پہلے رہا ہے پری فیکٹ، پراکٹر ہے، پھر پری فیکٹ ہے، پھر کالج میں جا کے وہ ہیڈ بوائے بنا، پھر وہاں کالج سے اس نے ہاکی کے کافی میچ کھیلے ہیں اور جیتے ہیں ٹرافی۔ تو ان کو کوئی اور بھی ہابی تھی اس کے علاوہ بھی، کھیلوں کے علاوہ بھی کوئی غیر نصابی سرگرمیاں جس میں حصہ لیتے ہوں؟ نہیں، صرف اپنے کتابوں کا شوق اور اپنے کھیلوں کا شوق، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ یا اپنے ہم عمر جو لڑکے تھے ان کے ساتھ رویہ ان کا کس طرح کا تھا؟ بہت اچھا تھا، بہت ہی زیادہ دوستی پسند تھے، مطلب نا بہت زیادہ اپنے دوستوں میں مطلب خوش اخلاق، اور سارے اسی طرح سے جب وہ کاکول سے آتے تھے یا اپنی جاب کے دوران آتے تھے، اپنی پوری کلاس کو اکٹھا کرنا، ایک جگہ پہ جانا، کھانا کھانا، کہیں بیٹھ کے گپ شپ لگانی، یہ بہت ان چیزوں میں آگے تھا، ملنسار بچہ تھا۔ تو یہ آرمی میں اس سے پہلے بھی آپ کے کوئی فیملی میں آرمی میں تھا جس کی وجہ سے ان کو انسپریشن ملی؟ میں ایک بیٹی بھی فوجی کی ہوں، اور ایک بیوی بھی فوجی کی ہوں، اور ایک ماں بھی فوجی کی ہوں۔ خاندان میں بہت سارے لوگ تھے جو جنہوں آرمی اور ایئر فورس جوائن کیا، لیکن آفیسر لائن میں یہ پہلا بچہ گیا تھا۔ یعنی کہ فیملی ان کا جو فوجی بیک گراؤنڈ تھا اسی وجہ سے ان کو شوق تھا، یا والد صاحب آپ دونوں کی خواہش تھی کہ یہ فوج میں جائے، یا ان کی اپنی چوائس تھی؟ نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں تھی کہ یہ فوج میں جائے، اس کا وائس پرنسپل تھا، اس نے اس کو کیا تھا قائم۔
کہ ہمارے جتنے بھی ہیڈ بوائے ہیں آج کہیں نہ کہیں وہ اس طرح کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جنید آپ بھی جائیں۔ تو ان سے کہا کہ میرے گھر والے مجھے پرمیشن نہیں دے رہے، تو انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا تو میں گئی ہوں۔ انہوں نے جب سٹوریز کہا کہ آپ کیوں نہیں اجازت تھی، میں نے کہا سر روکا نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی مرضی ہے، تو خواہش نہیں ہے میری کہ یہ فوج میں جائے، کہ میرے پاس یہی ایک ہے تو میں اس کو فوج میں بھیجنے کا میرا ارادہ ہے۔ اگر اس کے نصیب میں لکھا ہے تو اپلائی کر کے دیکھ لے۔ پھر اس وقت لاسٹ ڈیٹ تھی جس دن اس نے اپلائی کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی کہ کوئی مشکل آئی نہیں راستے میں۔ ISSB تو بڑا ٹف ایگزام ہوتا ہے، تو کس طرح کیپٹن صاحب نے وہ اپنا پاس کیا؟ ISSB میں یہ 3 ڈیمیشنل اسٹرانگلی ریکمنڈیشن لیٹر بائی ہینڈ لے کر آیا تھا جی۔ یہ اس میں بھی میرے خیال 3 بچے ہوتے ہیں جن کو وہ بائی ہینڈ ریکمنڈیشن لیٹر دیتے ہیں۔ یہ پہلا بچہ تھا جو لے کر آیا تھا اس وقت، بعد میں 2 دوسرے بچوں نے لیے۔ ماشاءاللہ اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری ان کو صلاحیتیں دی ہوئی تھی، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ٹاپ 10 میں رہا، کاکول میں بھی ٹاپ 10 میں، اور بھی ہر کورس میں ٹاپ 10 میں رہا ہے۔ تو کاکول اکیڈمی میں بھی وہی گیمیں کھیلتے تھے، یا جو کاکول اکیڈمی کی ہوتی ہیں باکسنگ وغیرہ، سوئمنگ وغیرہ، اس میں حصہ لے؟ ہر چیز میں حصہ لیا وہاں بھی جی، ہر چیز میں حصہ لیا، ہر چیز کو عبور کیا۔ اکیڈمی جوائن کرنے سے پہلے کیپٹن صاحب کبھی گھر سے باہر رہے؟ نہیں، پہلی دفعہ جب وہ ISSB کے لیے گئے ہیں اس وقت وہ 3 دن گھر سے باہر رہے تھے، اس سے پہلے نہیں کبھی بھی۔ کس طرح آپ نے حوصلہ کیا اور کیپٹن صاحب کا وہاں جا کے دل لگا کہ میں پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلا ہوں، جب وہ کاکول انہوں نے جوائن کی؟ جب کاکول جوائن کی تو اس وقت گھبرائے ہیں بہت زیادہ۔ میں بھی جب اس کا پہلا فون آیا ہے تقریباً ہفتے بعد تو وہ رو پڑا ہے میرے پاس، تو پھر مانا نہیں کہ میں رویا نہیں، ماما میرا گلا خراب تھا، لیکن وہ رو پڑا تھا اس دن۔ لیکن شکر الحمدللہ اس کے بابا نے اس کو بہت گائیڈ کیا کہ نہیں بیٹا رونا نہیں ہے، یہ نہیں، ماما پریشان ہو گئی، وہ مجھے کہہ رہی ہے واپس لائیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اس کو واپس لے آئیں، میں نے نہیں اس کو ادھر بھیجنا۔ تو ایک وہ بچہ جو ابتدا میں ہی گھر سے دور رہنے کی وجہ سے پریشان تھا، رونے لگا، تو اللہ نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا اور کتنا بڑا اس سے کام لیا۔ تو یہ امیجن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بندے کو سنوارتا ہے، اس کی شخصیت کو۔ تو کاکول اکیڈمی میں ان کا ٹائم کس طرح کا گزرا؟ اس طرح رابطہ آپ سے ہوتا تھا؟ جی رابطہ ہوتا تھا، اس کا فون پہ ہوتا رہتا تھا۔ پھر وہ آتا بھی، پہلی دفعہ تقریباً 2 ماہ کے بعد پہلی ملاقات ہوئی تھی، پھر 3 ماہ کے بعد وہ گھر آیا تھا، پھر تقریباً ہر 15 دن کے بعد گھر آ جاتا تھا۔